ہوئے جو مرنے والے ہیں جہنم کی آگ میں جھونکے جانے والے ہیں ان کو اور تھپکیاں دے کے سوچے رہو یہاں تک کہ تمہاری آنکھ کھلے جہنم نہیں کرتی. بھائیو انصاف کرو, اپنی جانوں کو تو بچاؤ, اپنے معصوموں کو جہنم کی آنکھ سے تو بچاؤ. پہلے ایمان درست کرو. یہ کہ اللہ پیرا ہے, نور کا ہے اللہ, اللہ کی ذات کا کوئی شریک ہے. پھر اللہ ہی عالم الغیب ہے, ہر جگہ ہر بات کو جانتا ہے. یہ جن کے متعلق خیال ہے کہ ان کو پکارو علی ہو یا غوث ہو یا داتا اور دستگیر ہو وہ سنیں گے. یہ جھوٹ ہے, فریب ہے, شرک ہے, یہ علم شرک ہے. اللہ کے سامنے سجدہ ہے اور ان بتوں کے سامنے جو مسلمانوں کے بڑے بت ہیں, بڑے بابا جو کہلاتے ہیں, ان کے سامنے جھکنا جو ہے یہ خالص بت پرستی اور شرک ہے. اللہ نے کہا ہے کوئی رحمت کروں میں تو میرے نام پر میں نیاز کروں, یہ میرا احسان ہے, میرا شکریہ ادا کروں. یہ میلادیں کرنے والے, یہ میلاد النبی کے نام پر نظر نیاز اللہ کے نبی سمجھ کرنے والے, یہ جاہل دیگر چڑھانے والے اور ان کی نظرداز کرنے والے, یہ چوڑیوں والے, یہ حسن حسین کے شربت والے, یہ ساری نظر نیاز غیر اللہ کی, یہ شرک کرنے والے مشرک, ان کا کھانا اور پینا ان پر یہ شرک کیا گیا ہے وہ ایسا حرام ہے کہ سور کے گوشت سے زیادہ نبی کا حرام ہے. آج امت مسلمہ سمجھ کر کھائیں گے. بتاؤ انداز یہ ہوتا ہے ان مرنے والوں کو مرنے دو جہنم میں ان کی آنکھ کھلے, بلکہ کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح سے پکارتے ہوئے گزرتے کہ یا حکم یا الہ الا هو الرحمن الرحیم, کہ لوگوں تمہارا الہ ہے کھیلا ہے, جو انتہائی رحمت کرنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں. اس کے نیک بندے ہیں, ان کے سر کا تاج بناؤ. وہ ایماندار تکنے والے تھے, اللہ کے سامنے کہتے تھے, اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے سر کی بازی کھیلی ہے. ان کو سر کا تاج بناؤ, ان کے راستے پر چلو, لیکن وہ مشکل کشا اور دستگیر اور داتا نہیں ہے. ان کے یہ نام میں ڈھل, یہ نام میں شک ہے. اور سب سے معمولی بات سمجھتے ہیں کہ دعا کر رہے لہج لہج کر کے اللہ یہ نماز میں نے پڑھی ہے, اس کو قبول کر اپنے نبی کے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے مشرکوں تم سے گندے نجس مشرک نہیں ہو, بلکہ تم اللہ کی توہین کرنے والے بھی ذلیل ترین لوگ ہو. کیونکہ باری فرماتا ہے اللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اگر واسطہ اور وسیلہ کسی کا سچا نام نہ ہے تو اللہ کے ذاتی نام بھی ہے, صفاتی نام بھی ہے. اللہ کی ذات کا, اس کی صفات کا سچا مانو. رحمت چاہیے, رحم الرحمین اپنی رحمت کے سچے میں میرے ساتھ یہ کر. رزق چاہیے, رزاق اپنی رزاقیت کے سچے میں میری آمدنی کو اور میرے بند رزق کو کھول دے. تو مالک یہ فرماتا ہے, اور آج یہ ان کے دیندار نماز پڑھانے کے بعد یہ ظالم امام حیثیت کرتا ہے, کرواتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھاؤ اور دعا کرو. یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ پاکستان پاک کے سکتے نہیں, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکتے نہیں, یہ محمد حسن کے سکتے نہیں. یہ سکھایا جا رہا ہے, اس کو سمجھتے ہیں بڑے محبت اور بڑی لجاجت سے یہ بات کہی ہے, اور یہ اتنا شدید شرک اور الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کرنا نہیں ہوتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے فضائل بیان کیے جاتے, کہا جاتا وہاں بڑی مصیبت برداشت کی ہے, بالکل پیاس رکھنے صحیح ہے, بس جنت آپ کے لیے بے قرار ہے. تو شاید تعریف کی جاتی جہاں مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی جہنم کے شعلوں میں تب لعنت بھیجتے مولوی صاحب کے اوپر. کم وقت نے دنیا میں ہم کو غافل رکھا, اور آج جو سامنے صحیح بات لا رہا ہے, پھر صحیح کی بات, اپنی جانوں کو بچاؤ, اپنی اولادوں کو بچاؤ, اپنے پیاروں کو محفوظ کر لو. وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے تو انفسکم یا علی تم مارا. یہ بچانا ہے تو سب سے بڑی بچانے والی چیز جس سے بچایا جائے وہ ہے یہ آگ, کہ جس کا ایندھن بنے گا. یہی انسان اور جن پتھروں کی انہیں پوجا ہے, باباؤں کو انہیں پوجا ہے, یہ اس میں ان کے ساتھ جلیں گے آگ ان کی, تو اس میں اور اضافہ کرے. تو بات یہ ہے, یہ بات اللہ کے نبی صاحب نے اپنی قوم کے سامنے کہی جو 2500 سال پہلے ابراہیم ملت سے جو بدلتے بدلتے یہ ہو گیا تھا. یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کیا تھا. انبیاء کو کہتے تھے یا ابراہیم رشتی, ابراہیم تم ہمارے دوست ہو, مدد کرو. جیسے کسی کو آج دوست بنایا جا رہا ہے, کسی کو مشکل بنا. اور اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو, تمہارا ایک ہی مالک ہے. تو قوم نے
थूका है आपके मुंह पर, किसी ने खा तोड़ा कर आपके चेहरे को दागदार किया है, किसी ने गायों की बौछार कर दी है, किसी ने पथराव किया है, किसी ने लहूलहान डाला है। लेकिन आपसे बात कही कि तुम दाहिने हाथ पर सूरज, बाएं हाथ पर चांद रख दो। बात एक ही है ईमान की बात, यही आजमाइश है ईमान में पूरे उतरे तो तुम्हारी आज दुनिया की जो परेशानी और गम है, सारी तकलीफें और मुसीबतें और दिक्कतें कभी याद में आएंगी। और अगर दुनिया ने हमेशा तुम्हें ऐश किया है जैसे आज कोशिश कर रहे हैं कि हमको अख्तियार मिल जाए, हमको और दो, ईमान से ताल्लुक नहीं है, जाही के नारे लगाओ, जाही की देख कहाओ, बाबा का उर्स मनाओ, हमको और दे दो। हम जहाँ इक़्तिदार में आए तो उसके बाद पेट की रोटी देंगे, रहने के लिए छत अदा करेंगे, तालीम के लिए यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज बनाएंगे। तुम्हारे मुंह पर ताले लगे हुए हैं, जो किसी अपने लीडर के लिए जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते हो, किसी के खिलाफ जबान नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तुम्हें हक हो तो हम ये खुलवा देंगे। लेकिन कोई जालिम ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे इस मुल्क के अंदर वही निजाम कायम करेंगे जिसके लिए मालिक ने अपने कुरान के दस्तूर में फरमाया कि मालिक ने फैसला कर दिया कि उसके बंदे जब गालिब आएंगे तो हर जगह पर सिर्फ अल्लाह की तौहीद का दौर बड़ा होगा और शिर्क का कोई नाम नहीं होगा। आज शिर्क का नाम नहीं तो उनको वोट कौन देगा? ये चादरें जिस सब है वो जो कामत दीन के काम करने वाले हैं, इस इलेक्शन से पहले जाकर बड़ी ईमान की चादर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे तुमने कामयाब करवा दिया तो रावलपिंडी से यहाँ तक की जो सड़क है इसको दोहराया इतना बड़ा कर दूंगा कि आसानी से ये मुश्किल अपनी चादरें चढ़ाने के लिए बाबा के चरणों में जाकर अपना माथा टेक नम्र में जवाब सबूत में ये जालिम 9 बंदे थे, दुनिया में खान फसाद बर्पा करते थे और सलाह नहीं करते थे। भाई 8-9 साल पहले देखा है 9 बंदों की जमात सारे मिल गए थे इसके अंदर, कहते इस्लाम लाएंगे और उसके बाद फिर उन्होंने चढ़ावे चढ़ाए इसको दाता कहते इसके अल्लाह के नबी सुनकर ये इल्जाम लगाया है कितनी तरफ से उन्होंने सूरह आज़ाद बनाई है। उसका दरबार कहते हैं वहाँ इनके मुफ्ती साहब महमूद सबसे बड़े इनके लीडर थे, वहाँ जाकर दस्तार बंदी करते हैं। तो जो शिर्क पहले इस पर इख्तिलाफ था, इन सारे जालिमों ने 9 बंदों ने मिलकर उस शिर्क को असली ईमान बना दिया। आज भी वही बना दिया, कि जान बदला हुआ है, आज भी वही बात जो इक़्तिदार पर है वो भी हजारों लाखों मुसलमान जो ये बैतुल माल है इससे कहीं सोने का दरवाजा बनाता है, कहीं कलश लगा, कहीं फूलों की चादरें हैं और गुलाब से दिया जा रहा है इन इन कमरों को, इन पत्थर के, इन बुतों को जो पड़े हुए बुत है। तो बात ये है जवान में होती वरना ये ताबूत के पुजारी यानी फरमाता है मैं यकीन ताबूत वजूमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक इन ताबूतों के दुश्मन बनकर किस करके न उठो। इन जालिमों ने जिसको उठाया है आप किताब देखिए टोटल खालिद किस्म बनी ये सात जो दिया है इसको रहमतुल्लाह अलैह और इनाम कहा नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में सारा शिर पर कुछ भर डाला है। आज इसकी जारियां हो रही है, ये घोष बना लिया इस ताबूत के साथ जब तक कि अल्लाह के बंदों में ये जरूरत जवाब मर्दों में न हो जाए। और इसके लिए अल्लाह फरमाता है बस जवाब मर्द ये इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, बस ये जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये किसी इनकलाबी और सही मानों में इस्लामी तहरीक का साथ क्या देंगे। हर बात कौमों में जब कभी कोई इनकलाबी गर्व अच्छा है तुम्हारी फरमाता है जवानों के गर्भ से लाल खून के अंदर हरकत पैदा हुई है और उनसे खास तौर से नहीं। ये पुकार है कि चंद दिनों के बाद ये जवानी बुढ़ापे का रंग भर लेगी और बुढ़ापा इसी कदम में उतार देगा तो जवानी की बहारें याद रहेंगी, न विशाल और हिजर का मामला रहेगा और फिर वो आग लगेगी बिहार में मुझे। इस जवानी को उम्र कर लो। भाई एक मसला उठाओ जो सारे अंबिया ने अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साहबा ने उठाया कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, इलाह तुम्हारा एक है, मालिक तुम्हारा एक, बंदे तुम किसी और के बंदे नहीं हो। जो उसकी बंदगी करने वाले थे उनको अपनी सर पर ताज बनाओ, उनके तरीके पर चलो, लेकिन वो मुश्किल कसाई और दस्तगीरी और दाताई की झूठा रखने वाले नहीं है, बल्कि उनकी
کی اکثریت جو آج پھیلی ہوئی جس کو امام کہا جاتا ہے وہ طاغوت تھے، ان سے کچھ اندر جو نبی کا ایک انداز ہے، اور اللہ نے کوئی شریعت کوئی کتاب اور کوئی رسول نامردوں کے لیے نہیں بنا۔ جو پیٹ کے بندے ہوں، جو بھکتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے، جو خالص رشتے کام و دہن کی لذتوں کے رسیاں ہوں، بس کوئی چیز لذت آمیز کی طرف ٹھوکر کے ذریعے سے پھینک دی جائے وہ اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا کر پیٹ سے اتار لے۔ اللہ نے کوئی دین نہیں اتارا ہے، اور دین اسلام جو ایک ہی دین ہے اللہ کا ہے۔ مالک فرماتا ہے ان کے یہ سب ان کے لیے ہے، ہم نے ان کے لیے ان کو اتارا ہے کہ جن کے ایمان کا عالم یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئک هم الصادقون۔ یہ جھوٹے ایمان والے ہر طرف پھیلے ہوئے، ہماری بارگاہ میں وہ ایماندار ہے وہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی یکتائی اور عید پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہے۔ ثم لم يرتابوا، اور پھر اس کے ایمان کے اندر کوئی ارتیاب، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد باقی نہ رہے، اور پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے باطل کو للکائے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جان اور مال کو اس راستے میں لا کر چڑھا دے، باطل کو للکائے، طاغوت کی نشاندہی کرے۔ قرآن و حدیث کی بات لائے کہ اللہ کے بندوں پتھر کو پوچھتے ہو، درختوں کے پجاریوں کرسیوں تک کو پوچھتے ہو، ولی اللہ کے بندوں تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ ولی اللہ کے بندے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تم نے اولیاء کو کہا ہے، یہ مشکل کشور بات ہے، چاہے وہ اولیاء کیا وہ اللہ کے دشمن طاغوت تھے، تمہارا نظریہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور ہمارے خود کے ساتھ زندگی گزار جائے، ایک قرم سنت کے طالب جو گزارے یہ اولیاء اللہ ہے۔ آج ان کے اولیاء سنت کے وہ ہیں وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے اور عرب کی ساری تاریخیں بتائیں کہ 561 میں یہ مرے ہیں بغداد والے، 593 میں عبید اللہ ابن یونس جو صحیح مومن بغداد کا وزیر اعظم ہوا ہے، اس کو موقع ملا ہے تو اس بیت الوجود کے اس ظالم نے جو اللہ کو تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سارے ٹکڑے ہیں، کوئی اللہ سے الگ نہیں ہے، اس کو موقع ملا ہے۔ یہ مر چکے تھے لیکن کے گھر کو برباد کیا ہے، بال بچوں کو دربدر کر ڈالا۔ عرب کی ساری تاریخیں بتاتی ہیں یہ عبد القادر ہے کہ 596 میں جہاں ان کے گھر بار کو برباد کیا گیا، اس نے آدمی بھیج کر ان کی قبر کو اکھڑوایا ہے، اور جو ہڈیاں اس میں پڑی ہوئی تھی ان ہڈیوں کو اللہ کی لہروں کی سبق کر دیا ہے۔ اس کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے، یہ ہڈیوں کا یہی مقام ہے۔ تو اللہ کے بندوں ایمان کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اور اللہ کی چادر کے اوپر جس نے کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے یا کسی اور کو اڑانے کی کوشش کی ہے وہ طاغوت ہے۔ ہم اس کے دشمن ہیں، اللہ کا دین لے کر اٹھیں گے اور اس راستے میں جان اور مال اور ساری قربانیاں اللہ کی توفیق سے اللہ سے طلب کریں گے کہ ان کو توفیق دے۔ اور پھر وہ دور آئے گا جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک دور آئے گا جہاں مردوں کے ذریعے سے پروردگار عالم قیامت سے پہلے اس دین کو سربلند کرے گا، اور اس زمین کے اوپر ایک کافر بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ وہ دن آئے گا۔ اب بتاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا ہم یوں ثواب دیں گے، بس ہر جگہ ایسی عیش ہے۔ اب یہ سوچو کہ اگر دنیا ایسی مل بھی جائے اور ایمان نہ ہو تو جو اٹھتا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی طرف رخ کرنے کا۔ تو یہ اچھا ہے کہ یہ دعوت دی جائے، یا وہی اصلی دعوت ہے کہ ایمان کی دعوت اٹھے اور ایمان کی سرفرازی اور غلبے سے پہلے جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے ایماندار سب جنت کی خوشخبری سنتے جائیں۔ ایک وجہ پر یہ ہے دین کی اصلی دعوت۔ دوسرا معاملہ یہ ہے اللہ کے بندوں کیا یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں ایماندار بھی ہیں، پھر بھی ہمارے غلام ہیں، ذلت میں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایماندار ہو تو ہمیشہ دنیا میں بھی غالب رہو گے، تو اللہ کا وعدہ یہ سچا نہیں تھا۔ تو ایمان یہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اور اگر ان کے سامنے کھول کر ان کے سارے بزرگوں کی
جس کے اوپر یہ آج قائم ہے، قرآن و حدیث کا دین ان کے اندر قائم نہیں ہے، وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ خالص کفر شرک ہے، اس لیے اللہ نے تم کو دلیل کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر قرآن پر اعتماد بحال ہوگا۔ اور آج وہ ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اللہ کا کھانے والوں نمک کھاؤ، نمک کھلانے کا تقاضا ہے تو اٹھو، سب سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کو صاف کرو، اور ایمان کا ثبوت جو بندگی کر کے پھر دعوت دو کہ تمہارا ایک مالک ہے، نمک کھاؤ، نمک کھلانے سے باز آ جاؤ گے، پھر سب سے بڑی نمک کھلانی ہے، پھر ٹھوکریں پڑیں گی، پھر ٹکراؤ ہوگا، پھر دن رات زندگی تنگ کی جائے گی، پھر عزت کے مقام آواز دیں گے، اور پھر فلاد حق میں لینا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ایمان کی قدر ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ وہ دن لائے اور نامرضی کا یہ دین، نمک خرابی کا یہ دین کی جہاں 11ویں ہو رہی ہے، سیخ و پکار کچھ لگا ہوا ہے، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ مجھ کو کتنے کعبے تم نے بنا لیے ہیں، شرک سے کھڑے ہوئے وہ شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں، یہاں عورتیں ٹکا کر گاتی ہیں، تو یہ امت کا حال ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ انڈیا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر تھے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دوگلے تو نہیں ہے، کہتے ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں چلو ہم کافر ہیں اعلان کے ساتھ، اور یہ دوگلی امت، اللہ اس کو معاف کرے، پروردگار ہے اور سمجھے۔ یہ مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا نام لے کر اٹھو، توحید کے لیے سردڑ کی بازی لگا جاؤ، اس جوانی کو عمر کرو، اور تمہارے یہ جذبات اللہ کی توحید کی وجہ سے ہونے چاہیے، شرک کو دیکھ کے تمہارا خون کھولے۔ آج دیکھیے جس طرح موجودہ یہ سیاسی لوگ جس انداز سے لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص کر روڈوں پر لے آئے ہیں، اور کس طرح وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ان کے سامنے مقصد نہیں ہے۔ یہ آپس کی ان کی لڑائی، سیاسی لڑائی، اقتدار کی لڑائی، ملکی لڑائی، قومیت کی لڑائی کے اندر کتنی جنوں کو یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، اور خود بھی وہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ کے بندو یہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے سارا کا سارا، جس طریقے سے جمہوریت کا خاص کر یہ مشرکانہ نظام ہے، اور اس کی وجہ سے جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ وہ کیوں نہ اپنی بات کر رہا ہو، عمران خان کی طرح، یا اس کے کتنے ورکرز ہیں، کتنے خلوص نظر آتا ہے ان کے پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے اس طرح یہ دشمن ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک کو شیر مادر سمجھ کر، اور یہ پھر کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ یہ اس سے پہلے جو اٹھے تھے 9 ستارے اور نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے، اور پھر 5 گٹھے ہوئے تھے مستدہ مجلس عمل کے نام سے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے، بتاؤ ایمان عقیدے کی بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اپنے سیاسی انداز سے، اور مدینہ ریاست کا نام لیتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ باقی مدینہ والوں کا وہ عقیدہ کیا تھا؟ 13 سال مکہ میں ماریں پڑتی رہی تھی، پھر ہجرت کی تھی، پھر وہاں جنگ بدر ہوئی، آخر وجہ کیا تھا؟ ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسرا بیٹا، ایک طرف ماموں ہے، دوسرا بھانجا ہے، اور آپس میں تلواریں ٹکرا گئی تھیں۔ ان کا آپس میں لڑائی کیا تھی؟ کیا وہ سیاسی کشمکش تھی؟ کوئی پارٹی بازی تھی؟ ووٹوں کا سسٹم تھا؟ اللہ کے بندوں غور کرو، توحید کی دعوت اٹھی تھی کہ تمہارا ایک مالک ہے، باقی سب یہ کفر و شرک کے اڈے جتنے تم نے رکھے ہو مسلمانوں، تمہارے یہ بت کدے اور تمہارے یہ بت پرستی لٹا کے پوجتے ہو، یہ دعوت جب تک سامنے نہیں آئے گی، جہاں مردوں کے اندر جب تک یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں آ سکتی، یقین کیجئے۔ یہی دعوت ہے ہماری اللہ کے بندوں، یہی ہمارا یعنی مقصد ہے زندگی کا ایک قسم کا، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری جماعت ہے۔ انشاءاللہ یہ ایمان خالص کی دعوت جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس دور کے اندر اٹھی ہے، اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے، اور اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، یا تو ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت انشاءاللہ غلبہ پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔